سر میرے پاس 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ میرے جان پہچان میں ایک ہیں قادیانی، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ ان کے عقیدے میں یہ سلسلہ ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں آئیں گے، ان کے مطلب ان کے جیسا کوئی آئے گا اور ابھی آنے والا ہے، جو ان کے کیا کہتے ہیں، جو انہوں نے چیزیں کرنی ہے نا وہ مکمل وہ کریں گے پورا۔ ایک تو یہ، دوسرا مجھے یہ بات پوچھنی تھی کہ جو ابھی میں نے آپ کی اسٹریم بھی سن رہا تھا اور کافی ٹائم سے سن رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں آپ کو، اس میں یہ ہے لوگ فرقے کے سوال پوچھتے ہیں، تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو کہنا ہے وہ یہ فرمان ہے کہ آپ کو تبلیغ کرنی ہے دین اور حق کی، کوئی فرقے کی تبلیغ نہیں کرنی۔ اور فرقے کی جو آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی والی جو حدیث ہے، اس میں اور اس میں تو اس کا یہ مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ فرقے کا نام بتانا نہ آپ کے ذمے نہ ہے، نہ میرے ذمے ہے، نہ کسی کے ذمے ہے۔ آپ کو خود جب آپ اپنے دین کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو خود پڑھ کر سمجھ کر یہ چیزیں انالائز کر کر دیکھنی ہے کہ بھئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن شریف کے مطابق چیزیں ہیں اس پر آپ کو چلنا چاہیے۔ کیا میں درست ہوں اس بات پر؟ بالکل آپ درست ہیں، آپ نے یہ بالکل درست بات کی ہے۔ فرقوں کے حوالے سے تو اسلام میں سختی سے ممانعت ہے، فرقہ بندی میں۔ ولا تفرقوا، قرآن کا حکم ہے کہ فرقہ فرقہ نہ بنو۔ تو باقی آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اس سوال کو سمجھنے کے لیے اٹھاتے نہیں ہیں، صرف ابھی آپ نوٹ جو بندہ بات ابھی کر رہا تھا تو آپ نے خود اس کی بات سے اندازہ لگا لیا کہ ان کی اکثر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بات کو سمجھنے کے لیے اگر یہ سوال یہ والا بھی اٹھائے نا، کوئی بات نہیں، سوال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ جو آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے بھائی۔ اور جو سر پہلی والی بات تھی جس میں جو ہاں جی، وہ جو وہ ڈیفائن کرتے ہیں، دیکھیں جو پہلے والی بات ہے اس کا میں آپ کو نا بالکل آسان ایک جواب دیتا ہوں کہ آپ کو شاید یاد ہو، ہم نے سے پہلے بھی یہ بات بتائی اپنی اسٹیل میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک اصول دیا۔ کہاں پہ دیا؟ اس کی کتاب ہے حمامت البشرا، اس میں جو کہ روحانی خزائن کے والیوم نمبر 7 میں ہے۔ اس نے کہا کہ جب کوئی بات قسم اٹھا کے کہی جائے گی نا تو پھر اس بات کے وہی معنی ہوں گے جو ظاہری طور پہ الفاظ کے اندر موجود ہیں، پھر اس بات کے کوئی اور معنی نہیں لیے جا سکتے۔ آگے خود کہتا ہے ورنہ قسم کا فائدہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں ذرا، آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ اب دیکھیں اس اصول کے مطابق جب قسم اٹھا کے بات کر دی، بات ختم ہوگی۔ ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے، دلیل نہیں ہے، وہ ایک شبہ ہے، ایک ڈاؤٹ ہے جو لوگوں کو دیتے ہیں۔ پہلی بات آپ نے اصولی جواب یاد رکھنا یہ والا کہ اصول کیا میں نے بتایا آپ کو، ان کا اپنا اصول ہے مرزا صاحب کا کہ جب قسم اٹھا کے بات کی جائے گی تو جو الفاظ ظاہری ہیں وہی معنی لیے جائیں گے، اس کا کوئی اور معنی نہیں لیا جائے گا۔ اور پھر جب ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ قسم اٹھا کے فرما دیا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، تو اس اصول کے مطابق اب عیسیٰ ابن مریم ہی ہوں گے۔ دوسری بات میرے بھائی یہ ہے، یہ کہتا ہے جی دیکھو وہ مسئلہ یہ ہے کہ دو کہ حدیثوں کے اندر نا دو ڈسکرپشن ہے، دو حلیے بیان کیے گئے ہیں، دو ڈسکرپشن، لہٰذا یہ دو مختلف لوگ ہیں۔ یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ ایک جو چیز ہے وہ خواب کا واقعہ ہے، خواب کا، ایک بات۔ دوسری بات، اور جو اصل جو واقعہ ہے وہ واقعہ معراج ہے، جہاں پہ آپ نے واقعہ معراج کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، تو آپ نے آ کے ان کا حلیہ بیان کیا، وہ ان کی اصل ملاقات ہے، وہی ان کا حلیہ ہے۔ باقی ایک خواب والا واقعہ ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جو کہ حلیہ دیکھو نا جو بیان کیا کہ وہ دو مختلف ہیں، تو بھائی ہمارے پاس ریفرنس موجود ہیں، مرزا غلام قادیانی کے 4 حلیے بیان کیے اس کے مریدوں نے، اس کے بیٹوں نے بھی اس میں شامل ہیں۔ اب اگر مرزا غلام قادیانی اپنے 4 ڈسکرپشن کے باعث 4 مرزا غلام قادیانی نہیں بنتا تو یہاں اس بات کو اپلائی کرو۔ ٹھیک ہے بھائی؟ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، ایک میرا مشورہ ہوگا میرے خیال سے، لیکن آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ یہ تھا کہ جتنا میرا ایکسپیرینس رہا ہے نا قادیانیوں سے بات کرنے میں، ان سب میں جو ہے نا، ان سب کو اپنے عقائد الگ الگ پتہ ہے۔ یعنی اگر میں ایک قادیانی سے پوچھوں گا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو وہ بولے گا آئیں گے، ایک بولے گا نہیں آئیں گے، ایک بولے گا کچھ۔ تو جب آپ نارمل کسی ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں جو قادیانی، اس سے پہلے اس کا
وہ اگر وہ ڈیفینیشن لے کر اس کو سمجھائیں گے نا تو وہ زیادہ بہتر سمجھ سکے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلو اوکے، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. موسٹ ویلکم بھائی، موسٹ ویلکم. اللہ السلام حافظ. علیکم. اور سوری ایک بات اور مجھے ابھی ذہن میں ہے، سوری، میں نے ایک چیز اور نوٹس کی ہے، وہ نوٹس یہ کی ہے کہ قادیانیوں کو جو ہے وہ فرقہ، اور یہ ابھی ندیم صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں جوتے پڑیں گے، فلانا پڑیں گے، دھماکہ پڑیں گے، یہ ساری چیزیں، یہ چیز میں نے نوٹس کی کہ یہ سب لوگ پاکستان کے اندر سے زیادہ دیکھ کر وہ لیتے ہیں. میری پیدائش سعودی عرب کی ہے، اور میں سعودی عرب میں میرے خیال سے سب نے یہ دیکھا کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں یا کچھ چلے جائیں. یہ چیزیں پاکستان میں ہیں، اور یہ پاکستان کی چیزیں اپنی آئیڈیالوجی دماغ میں رکھ کر جو ہے نا یہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اس پر اگر آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو، یا میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو. تھینک جی یو. جی، آپ کی بات درست ہے. چونکہ دیکھیں نا، یہ سب کانٹیننٹ سے مطلب بلانگ کرنے والا ایک گروپ ہے، تو ان کی جو تمام فریمنگ ہے، جو ان کا فریم آف مائنڈ ہے نا، وہ سارا سب کانٹیننٹ سے روٹیڈ ہے. یہ آپ کی بات درست ہے اوکے سر، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے اسٹیج پہ بھائی. لیا، اور اللہ آپ کے کام کو جو ہے ایکسیپٹ کرے، اور ہم لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آمین. بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ خیر.